نیک اعمال کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، درود پاک کے گل پھوٹے نچھاور کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کی حلال روزی سے پرورش کرتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جس سے خدا کی رضامندی شامل حال ہو، وہ ہمیشہ خدا سے ڈرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمان کی زندگی کو جنت بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ غور کرتے چلے جائے کہ ایک مسلمان، ایک انسان زندگی اپنی مرضی سے جیتا ہے، حرام کام کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، سیاہ کاری کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے، سٹا خوری کرتا ہے، شراب خوری کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی میں اپنے شب و روز گزارتا ہے، ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، تو ایسا مسلمان، ایسے انسان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں جہنم بنا دیتا ہے اس کے اعمال کی بدولت۔ اسی لیے اعمال سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کرے اور ایسا رنگ دے، ایسا ڈھنگ دے جو کبھی بھی بارگاہ رب العزت میں رد نہ ہو، کبھی رد نہ ہو، اور ایسی عبادت ہے، ایسے میں آپ کو عمل بتاؤں، ایسی عبادت کا ڈھنگ بتاؤں کہ وہ کبھی بھی بارگاہ رب العزت میں وہ عمل رد ہوگا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے، ایسا کون سا عمل ہے جو بارگاہ خداوندی میں رد نہ ہو؟ تو محققین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محققین فرماتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں جو عمل رد ہوتا ہی نہیں، اس عمل کا نام ہے درود پاک، درود شریف۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو بارگاہ خداوندی میں کبھی بھی رد نہیں ہوتا۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین، ہمارے امام اہل سنت مرشد پاک فرماتے ہیں کہ ہر عمل میں ریاکاری کا دخل ہو سکتا ہے، وہ نامقبول ہو سکتے ہیں، مگر درود پاک ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا ذکر ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو اگر ریاکاری کے ساتھ بھی، دکھاوے کے ساتھ بھی کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے طفیل اس درود پاک کو قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کثرت سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ ماہ رمضان ہے، زیادہ سے زیادہ ہم درود پاک پڑھیں تاکہ ہمارا رمضان اور ماہ رمضان ہمارے کامیاب اور کامران ہوتا ہوا نظر آئے۔ جب بھی وقت ملے تو فالتو باتوں میں وقت گزارنے، سوشل میڈیا پر ریلز، شارٹس، ٹک ٹاک دیکھ کر اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے رہے۔ یہ عظیم ثواب حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا ایک آسان بہترین ذریعہ ہے۔ یہ کیا کم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس ماہ رمضان مبارکہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بحق کے طہ یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں ہمیشہ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ دنیا و آخرت میں اس کا فائدہ حاصل ہو۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً یہ کعب بن ابہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ کی ذات بابرکات پر میں درود پاک ہی کو وظیفہ بنا لوں، یعنی 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد، فرض ادا کرنے کے بعد باقی جتنا بھی وقت مجھے ملتا ہے، یا رسول اللہ، اس سارے وقت میں صرف آپ پر درود پاک پڑھتا رہوں تو کیا چلے گا، کیسا رہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے کہ تو فرض نماز کے بعد، فرض کی ادائیگی کے بعد صرف اس پر درود پاک پڑھتا رہے تو دنیا و آخرت کے تیرے سارے معاملات کے لیے صرف اور صرف اللہ کافی رہے گا، یعنی تیرے ہر کام کے لیے درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کافی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کریم پڑھا، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی اور مجھ پر درود پاک پڑھا، تو اس نے خیر کو اپنی جگہ سے ڈھونڈ لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں بھلائی عطا فرما دے گا۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، یہی دنیا و آخرت کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔
اور قبر و حشر کا سامان ذخیرہ بھی اسی میں موجود ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کثرت سے ہمہ وقت درود پاک پڑھتے رہے اور درود پاک پڑھنے کی ہم عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے گا۔ ماہ رمضان میں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہم کیا کریں، کیا پڑھیں، کیسی عبادت کریں؟ تو 5 وقت کی نماز تو ہمیں ادا کرنی ہے، ساتھ ہی تہجد کی ادائیگی کا موقع مل جائے سحری کے وقت تو پھر کیا پوچھنا۔ اس کے بعد توبہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لے، 5 وقت کی نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لے، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے تراویح کے بعد 313 مرتبہ اگر کسی نے وظیفہ بنا لیا تو محققین فرماتے ہیں کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس نے روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لی تو وہ کل بروز قیامت کثرت سے زیادہ درود پاک پڑھنے والوں کی جماعتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی اس میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے عطا ہوگی اور دنیا و آخرت کی ساری بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ توبہ و استغفار کرے، درود پاک پڑھے اور زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرے، سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ پڑھے، جتنا ہو سکے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے، ساری امت کے لیے، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے ماہ رمضان مبارکہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزہ رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، تلاوتیں کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کا، بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بحق طہ و یاسین۔ تو ماہ رمضان مبارکہ سے ہم جو ہے وہ گزر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر موقع عطا فرمایا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس ماہ رمضان المبارکہ کی قدر کرے، اپنے آپ کو مصروف عبادت رکھے، اللہ اور اس کے رسول کو منانے کی کوشش میں سب روز ہم کمر بستہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔